چلیے آئیے تبلیغی جماعت کے امیر کے میں دو روپ دکھا دے رہا ہوں اور اس کے بعد جلسے کا اختتام کریں گے، اور اگر آپ چاہیں تو پھر کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں سوال پوچھنے کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، اگر وہ آپ کی مرضی پر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو 10-15 منٹ سوال و جواب کی نشست رکھی جا سکتی ہے۔ آئیے دیکھیں ان کے عقیدے کتنے گندے۔ ابھی تک تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اہل بیت کے تعلق سے ان کا عقیدہ اچھا نہیں، نبی اور آل نبی سے ان کو محبت نہیں، خدا کی محبت کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ صاحب سے بڑی محبت ہے ہمیں، ہم تو توحید والے ہیں، مگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کی توحید بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے ذرا اس کی گندی توحید کا ایک نمونہ دیکھیں۔ طارق جمیل ایک بات بیان کر رہا ہے اور اس میں توحید کا مذاق بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی توحید کو یہ سمجھا ہی نہیں ہے پٹھا۔ آئیے سنیے اس کے جملے۔ پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ طارق جمیل کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے 700 کروڑ سے اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الانسان، پوری نوٹنکی کے ساتھ، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے اللہ زمین پر اتر آیا ہے، ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ طارق جمیل کے بھی کندھے پکڑ کے لایا، ابھی کیسا بیان کر رہا ہے، کیا کر رہے ہو۔ اللہ زمین پر آتا ہے، کبھی آیا اس سے پہلے، کبھی اترا کسی نبی کے زمانے میں، کسی پیغمبر کے زمانے میں؟ جب پیغمبروں کے زمانے پہ زمین پر نہیں آیا، کافروں کے کندھے نہیں ہلا کے بولا، تو یہ آج کہاں آ گئے، یہ کاندھے پکڑ پکڑ کے کہہ رہے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کہتا مجھے یوں لگتا ہے، کاندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو، کیا کر رہے ہو، او میرا بندہ۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرا بندہ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اللہ کو یہی نہیں پتا کیوں چھوڑ دیا، اتنا ناواقف۔ یہ ہے توحید ان کے نزدیک اللہ ناواقف، آتا ہے جاتا ہے، اور کہاں ہے ابھی اللہ معلوم ہے ان کے عقیدے کے مطابق، کہاں ہے اللہ؟ ہمارے نزدیک موجود ہے، جانتا ہے، باخبر ہے، لیکن ان کے نزدیک کہاں ہے؟ بے خبر، معلوم نہیں کہاں پر ہے، پتا ہے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، دروازے بند ہے کمرے کے، دیکھنا ہے۔ آئیے بلی کے خواب میں چچڑے محاورہ سناؤں گا آپ نے، یہ جنت کے خواب دیکھ رہا ہے جبکہ جانا نہیں ہے اس میں، جنت کا قصہ سنا رہا ہے اپنی پاگل جماعت کو، بولتا ہے جو چلے چھٹی کر رہے ہو نا تم لوگ، جنت ملنے والی ہے، میں بتاتا ہوں جنت میں حوریں ملیں گی، تم کو یہ ملیں گی۔ ابے حوریں نہیں، یہ تیری جو یہاں کی بیوی ہے وہی ہاتھ سے نکل رہی ہے، یہ نکل رہی ہے، اور تو حوروں کے چکر میں وہاں کی پڑا ہے، پہلے اس کو تو سنبھال لے اچھے سے، ایک نہیں سنبھال رہی ہے، وہاں 70 سنبھالنے کی بات کر رہا ہے، سمجھ رہے آپ۔ بلی کے خواب میں چھچڑے، دیکھیں ذرا کیسے، اور اس میں اللہ کی توحید کا مذاق، اور ان کا اس وقت کا سب سے بڑا تبلیغ کا مکھنڈ ہے۔ میں کہتا ہوں جب تمہارے مکھنڈ کو تبلیغ نہیں آتی، اس کو واز کہنا نہیں آتا، تو تم جاہلوں کا کیا حال ہوگا۔ آئیے طارق جمیل کی واز کی جھلک سنیں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000، لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کہے ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا ہے، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے، ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر،
اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے۔ جہالت دیکھ رہے ہیں اس کی؟ اللہ نے میک اپ کیا، بیوٹی پارلر چلا رہا ہے وہاں پر، وہ حوروں کے میک اپ ہو رہے ہیں۔ جاہل اس کی شان یہ نہیں ہے، اس کی شان تو یہ کن فیکون، ہو جا ہو گئی۔ وہ قرآن میں اپنی شان یہ بتاتا ہے کہ میک اپ کر رہا ہے، پاؤڈر لگ رہے ہیں، لپسٹک لگ رہے ہیں، جب سب لگ گیا تو اپنے چہرے کا نور ان کے چہروں پہ ڈالا۔ اللہ کا چہرہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا، تو کہتے ارے شرک ہو گیا، ہو شرک کر دیا، کتنا بڑا شرک، اللہ کا نور کہہ دیا، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا۔ نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ ہم کہتے جاہل، ہم نے کب کہا ٹکڑا ہے؟ وہ تو حدیث میں نبی نے کہا کہ میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ اور اس سے جو ہمارے علماء نے مراد بتائی، جو مفہوم بتایا، کہا وہ یہ نہیں کہ اللہ کے نور کا حصہ ہٹا، ٹوٹا، علیحدہ ہوا، اللہ کے نور میں نقص آ گیا، کمی آ گئی، وہ کمی واقع ہو گئی، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی سابقہ مادے کے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی مٹیریل کے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کو نور بنایا۔ یہ ہے سیدھا سادہ مفہوم۔ تو وہاں کھینچتان کے کہتے نہیں تم تو کہتے ہو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کا نور کا حصہ ہے، تو ٹکڑا الگ ہو گیا، جز تو الگ ہو گیا، تو اللہ کے نور میں تو نقص آ گیا، کمی آ گئی۔ اور یہاں حوروں پہ نور ڈل رہا ہے چہروں کا، تب کمی نہیں آ رہی۔ یہ میک اپ میں جو نور خرچ ہو رہا ہے، اب اپنے تو اللہ کا چہرہ ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے۔ قرآن نے اللہ نے وجہ فرمایا، لیکن اس سے مراد چہرہ نہیں ہے، وجہ سے مراد اس کی رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں وجہ آیا تو ہمارے علماء نے اس کے کیا ترجمے کیے۔ عقائد کے امام ابو الحسن اشعری نے کہا کہ جہاں وجہ آیا وہاں مراد رحمت، جہاں ید آئے گا، ہاتھ لفظ آئے گا، وہاں مراد قدرت۔ یہ کم بخت اماموں کو چھوڑ کر اپنے کھوپڑی کا دین چلاتے ہیں اور بولتے ہیں ہم اسلاف پہ عمل کرتے ہیں، سلف صالحین کے نقشہ قدم پہ چلنے والے ہیں۔ تو قوم کو کیوں دھوکہ دیتے ہو یار؟ یعنی ترجمہ قرآن میں کیا ہے کہ ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کی سمتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مشرق و مغرب اللہ کی سمتیں ہیں، تم جس طرف بھی اپنا منہ کرو اللہ کا منہ اسی طرف ہے۔ یہ چنا گڑی نے ترجمہ کیا، مگر اعلیٰ حضرت نے عقائد کے اماموں کو دیکھا، تفاسیروں کو دیکھا کہ یہاں وجہ سے مراد رحمت ہے۔ تعالیٰ نے ترجمہ کیا فرمایا؟ کہا بے شک مشرق و مغرب اللہ کی سمتیں ہیں، تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اس کی رحمتیں متوجہ ہے، وہ منہ لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب حور پہ نہ اڑالا، اب اور اس کے تماشے دیکھیے آگے کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا، وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے۔ تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تو وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، پھر اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ سن رہے ہیں آپ؟ اب تبلیغ والے لیکن قرآن کی آیت پڑھی ہمارے ابا جان نے، تو میں کہتا ہوں یہی تو فرق ہے کہ قرآن کو اپنے ڈھنگ میں ڈھالتے ہو تم۔ وہ کون سی سورت کی پڑھی اس نے آیت میں بتا دیتا ہوں، سورہ دہر ہے، آیت 21 ہے، پارہ 29 ہے، جس کی پڑھا آیت کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور انہیں ان کے رب کی طرف سے شراب پلائی جائے گی، شراب طہور، طہور یعنی مقدس پاکیزہ شراب، ان کو رب کی طرف سے پاکیزہ شراب پلائی جائے گی۔ پٹھے نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ خود پلائیں گا، لے میرے ہاتھ سے پی، لے 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 لے، میں دے رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں۔ یہ کام پہ لگا دیا اس نے اللہ کو۔ اب وہ سرائی لے کے، یہ سب پیالے لے کے بیٹھے رہیں گے تبلیغی جماعت کے خبیث، جنت میں بھی لے جا رہا ہے نا سب کو، اور وہ اللہ پیالوں میں لے لے میرے ہاتھ سے پی، لے لے۔
اللہ کا ہاتھ بھی آ گیا، پلانے کے لیے گھومتا پھر رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب اس کے بعد دوسرا تماشا دیکھو، ابھی تماشے پہ تماشے ہیں، تو سمجھ میں آ گیا کہ جنت کا جو تصور ہے ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، تو یہ جانے والے ہی نہیں، اس لیے یہ سب اول پھل بک رہا ہے۔ جو جانے والے ہیں ان کو سب صحیح صحیح پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہاں۔ اب یہ سنیے، لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے، اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے، کون سا چھوڑنا ہے۔ جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم، وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ ابھی وہ سمجھ رہے، ابھی وہ نشہ باقی ہوگا۔ کیا ہے یہ کبوتر کی اولاد، ناٹنگی، ابھی وہ نشہ باقی ہوگا، میرے رب کا عرش کھلے گا، کھل جا سم سم، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، دروازہ کھولو چلو میں آ رہا ہوں، اور پھر رب سامنے آئیں گا اور کہیں گا سلام قولا من رب الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت 58 ہے یہ، ترجمہ بھی غلط، کیا ترجمہ کر رہا ہے اسی کی زبانی سن لو آپ۔ ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ رب سامنے آ کے سلام کرے گا، عرش کھلے گا، اترے گا نیچے، لفٹ کے سارے اترو، کھل جا سم سم، لفٹ سے اترا، اور پھر سلام قولا من رب الرحیم۔ تمہارا رب، قولن کا ترجمہ اڑا دیا پٹھے نے، اس کے گھر کی کھیتی ہے۔ لفظ قولن جو عربی میں آیا قول سے بنا ہے، اب ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا؟ ترجمہ یہ ہوتا ہے ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ بے شک یہ ہے اس کا ترجمہ، اڑا دیا اس نے ترجمہ، اس کے گھر کی کھیتی ہے نا، اس کو لانا ہے اللہ کو کھینچتان کے اوپر سے نیچے۔ تو اندازہ لگائیے جن کی توحید بھی صحیح نہیں، وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں یار۔ چلیے